اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیان سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بیان آرمی چیف کا ریلیز کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں۔ امن کے لیے کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری پہلی اور اہم ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آرمی چیف کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امن کے لیے کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری پہلی اور اہم ذمہ داری ہے۔ مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ اور نہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ اور نہیں، اور کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے غیور اور سربکف سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرغوب نہیں ہوتے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان اپنے مضبوط قوت ارادی اور وعدہ پروردگار اور اسی کے تابع فرما ہیں۔ آرمی چیف نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت بھی کی ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ سما کی خصوصی نمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ خان۔ سمیرہ بتائیے گا، آرمی چیف کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے، کیا کہا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے؟ جی بالکل، میں وہیں سے شروع کروں گی جہاں سے آپ نے چھوڑا۔ آرمی چیف نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ آج پاسنگ آؤٹ پریڈ پر ان کا یہ بہت اہم خطاب تھا، اور اس تلاوت کا ترجمہ بہت معنی خیز تھا اور اہم تھا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دی۔ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، آرمی چیف کا یہ کہنا تھا، اور دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا۔ آرمی چیف نے کیڈٹ سے اور ان کی فیملی سے اور جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ان کی تاریخی جد و جہد اور حق خود ارادت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ عالمی برادری کو ایک جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا۔ آرمی چیف نے کشمیر کے اوپر خصوصی طور پہ زور دیتے ہوئے اس لیے بھی کہا کہ گزشتہ دنوں میں کشمیر کے حوالے سے بہت سی ایسے پروپیگنڈا رپورٹس چلائی جاتی رہی ہیں، نہ صرف عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی بلکہ پاکستان میں بھی کچھ میڈیا میں کچھ ایسی منفی مہم چلائی جاتی رہی ہے کہ جس سے پاکستان کا جو ایک کنسائز سٹینڈنگ تھی کشمیر کے اوپر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا، افغانستان پر انہوں نے خصوصی بات اس لیے کی کہ بارڈر پار سے افغانستان کی سرزمین سے مسلسل دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے جو پاکستان میں امن کی کوششوں پر اثر پڑ رہا ہے، انہوں نے واضح کیا کہ اس کو ہر صورت میں روکا جائے گا اور پاکستان کے امن پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سمیرہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے، اہم انہوں نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے پوری دنیا کو خاص طور پر دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ امن کے لیے کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا کہ پاک فوج فرض کو نبھانے ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری ہماری پہلی اور اہم ترین ذمہ داری ہے۔
آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں۔ پوری دنیا کو آرمی چیف کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بھی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں۔ فوج ہمارے عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں۔ افواج پاکستان کے سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرغوب نہیں ہوتے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ موجودہ حالات میں جس قسم کے پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں اس پر بھی آرمی چیف کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، اور یہ واضح طور پر آرمی چیف کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا۔ دشمن جو ہے وہ عوام اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے، اور اس کے لیے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ عوام پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری کو جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر علاقائی امن مبہم ہی رہے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پر، اور خاص طور پر جو پروپیگنڈاز دشمن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر جاری جو پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں ان کی جانب بھی آرمی چیف کی جانب سے انڈیکیٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، کشمیر کے موضوع کے حوالے سے آرمی چیف کی جانب سے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں۔ امن کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں انہیں ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس اور کچھ بھی نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ فوج ہمارے عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ رنگ و نسل، ذات پات، جنس یا علاقائی تفریق نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرغوب نہیں ہوتے۔ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر احمد سعید صاحب، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ احمد سعید صاحب، بہت شکریہ آپ نے سماع کو وقت دیا۔ سر، بہت یہ اہم بیان آرمی چیف کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس میں مجموعی طور پر جو موجودہ صورتحال ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ احمد صاحب سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر آج کے اس اہم بیان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے اہم خطاب سامنے آیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ امن کو ہم کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ حقیقت اور ابہام میں فرق کو واضح روا رکھنا ہوگا۔ آرمی چیف نے پیغام دیا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ Training and evaluation, Major General Iftikhar Hassan Chaudhary, Commandant Pakistan Military Academy, distinguished guests, respected faculty members, graduating cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is indeed a great honor and pleasure for me to review this passing out parade. The immaculate turnout
synchronized movements and enthusiasm is reflective of the discipline this great institution has instilled in the gentlemen cadets and the highest standards Pakistan Military Academy has always maintained. Today's parade yet again proves the professionalism, superior ethos and glorious traditions of the Academy and Pakistan Army alike. On this auspicious occasion, I extend my heartiest compliments to the graduating gentlemen cadets, their proud parents, guardians and mentors who have all made relentless efforts to make you see this memorable day. I wish to especially congratulate graduating gentlemen cadets from our brotherly countries of Qatar, Bahrain, Palestine, Iraq and Sri Lanka. I am sure you have not only developed enduring relations of comradeship during your stay here, but will continue to act as ambassadors of Pakistan henceforth. Pakistan Military Academy has undoubtedly remained the cradle of leadership and center of excellence for cadets joining this premier institution from within and from across the world. My appreciations to the award winners and the champion company who deserve special recognition and applause for their outstanding achievements. Well done and keep it up. Dear cadets, this day marks the end of your training at the Academy and also the beginning of a new chapter of your professional career. On this auspicious occasion of your commissioning, I want to urge that you must remain focused on what the country and nation expect from you. First and foremost is loyalty to the state of Pakistan and commitment to the constitutional role assigned to armed forces, besides maintaining highest standards of training, adaptation to technology-driven modern outlook, discipline, and moral values as enshrined in our ethos and rich military culture. You will hereon embark upon an exciting yet challenging journey. I must advise you to foster virtues of courage, character, and competence. This commission demands from you the highest standards of personal and professional conduct and imposes on you an onerous responsibility to live up to the legacy of those who have served in the defense of motherland before you. It is none but you who will lead the world's best creed of devoted, spirited, and selfless soldiers of this great army to success, who dread none but Allah. These brave men with unmatched motivation, love for Pakistan, courage and conviction will always be ready to even sacrifice their lives for the dignity and honor of our beloved country. You should all be proud of the fact that the sacrifices rendered by our valiant soldiers and officers in the line of duty stand unparalleled across the militaries of the world. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner. The Army imbibes the vision of our great Qaid, signifying no distinction of caste, color, creed, gender, or geography. Our ideology is based on the tenets of Islam and the golden principles of faith, unity, and discipline. We are a peace-loving nation, and being one of the largest contributors of troops to the United Nations peacekeeping missions is a testament to this fact.
As part of the state policy, Pakistan remains averse to bloc politics and the damaging effects of global power contestation. We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. To this end, in line with the golden principles of our religion, we abhor conflict, and consistent with our policy, we want to share peace with all. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity, and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. On behalf of the ranks and files of Pakistan Army, I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. Ladies and gentlemen, let me highlight that a significant effort is being made by our adversaries to affect state and societal cohesion through multiple efforts. As professional officers, you will be armed and trained to fight against visible enemies. However, I am particularly concerned about information warfare unleashed from within, from across the borders and beyond. Through self-awareness, you will have to delineate the blurring lines between perceptions and reality. However, despite all odds, Pakistan Army is amongst few in the history which has salvaged peace from the jaws of terrorism through the rightful and collective efforts of the Pakistani nation as a whole. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. Being a strong and proud sovereign nation, we are alive to the internal and external threats and will never let any attempts of causing instability or acts of terrorism to permeate our society. Pakistan and its armed forces stand resolute to mitigate the challenges of today and tomorrow. Together with the support of this great nation, we want to signal our enemies within and beyond that armed forces of Pakistan will never shy away from any sacrifice to stabilize, secure, and safeguard the future of our next generations. Our message to those who know us well, and even to those who don't, that resolve and resilience remain the most significant attributes of our national fiber.
we shall never be surprised and will do what all it takes to keep internal and external threats at bay. Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, stability, security and peace in Afghanistan remains fundamental to our security. Pakistan's efforts to initiate and continuously support the peace process in Afghanistan have been a manifestation of our desire of a peaceful, economically integrated and a prosperous region. No country in the world has been as hospitable to the Afghan brethren as Pakistan, and we, for the past 4 decades, have hosted almost 5 million Afghan refugees. The Pakistani nation has paid hugely in blood, toil and treasure, and earnestly seek for enduring peace and stability in Afghanistan. Ladies and gentlemen, most importantly, let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. The plight of innocent Kashmiris being subjugated through blatant Indian state oppression must end. Pakistan stands firmly with the indigenous struggle for freedom by the courageous Kashmiris who have endured state oppression for decades, and we will continue to provide political, moral and diplomatic support to our Kashmiri brothers. Dear cadets, in the end, I once again extend profound compliments to the courses being commissioned. I wish you all success in military career and a prosperous future in your personal and family lives. May Allah grant you courage and wisdom to fulfill your responsibilities in a manner befitting of your role and reputation. Ameen. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. Bismillahirrahmanirrahim. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल की पासिंग आउट परेड की तकरीब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया है, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से पीएमए काकोल से तरबियत मुकम्मल करने वाले तमाम कैडेट्स को सराहा गया। कतर, बहरीन, फ़लस्तीन, इराक और श्रीलंका के पीएमए काकोल से पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की गई। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि आप पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा वफादारी का मुजाहिरा करें। ये एक बहुत अहम दिन है जब आप पाक फ़ौज से जैसे मोतबर इदारे का हिस्सा बन चुके हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क से अपनी वफादारी का सबूत दें। आर्मी चीफ ने कहा कि हम पुरअमन कौम हैं, मगर अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम तमाम ममालिक, खुसूसन हमसाया ममालिक से मुस्बत और पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारा मजहब हमें अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। तारीख गवाह है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपने मुल्क और उसकी खुद मुख्तारी की हिफाजत में कभी दरेक नहीं किया। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे।
آرمی چیف نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ریاست پاکستان سے وفاداری، مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے امن کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ عالمی برادری کو جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر علاقائی امن مبہم رہے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ دشمن عوام اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب اور ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وقت دینے کے لیے۔ نعیم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز